مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ یہ سن 1952 میں پیدا ہوئے جنگ میں، اور سن 1990 فروری کی 22 تاریخ کو اس دنیا سے چلے گئے۔ کل 38 سال عمر بنتی ہے، 2 کم 40۔ یہ جوانی کا عالم تھا، لیکن آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ میرا نہیں، ہم کس شمار کا قطار میں ہیں، علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ اس انسان کی جنہوں نے زندگی دیکھی ہے، اس انسان کی جنہوں نے زندگی پڑھی ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکے کہ وہ شخص فی الحقیقت فنا فی الصحابہ تھا۔ اس لیے آج ہم ان کے تذکرے کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں بھی یاد رہیں اور آپ لوگوں کو بھی یاد رہیں، ہماری اولادوں کو بھی یاد رہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی لٹھ لے کر دوسرے کا سر پھوڑ دو۔ یہ تو حضرت اپنی زندگی، جب حضرت شہید ہوئے تو پہلی حق نواز کانفرنس میں مورخ اسلام مولانا فاروقی مرحوم نے فرمایا تھا کہ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو، اسی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، ہم نے صحابہ کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ مولانا کے الفاظ اٹھا کر دیکھیں، آج بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص ہمارے ملک کی دھرتی پر میری اور آپ کی ماں کو گالی دینے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی شخص ہمارے ملک کی دھرتی پر آپ کے اور میری عزت کو گالی دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ حضرت فرماتے تھے میں اس لیے چیختا ہوں کہ ہمارے ملک کی دھرتی پر اگر گالی دی جاتی ہے تو صحابہ کی ماں کو دی جاتی ہے۔ اس لیے وہ آواز اٹھائے تھے اور وہ وقت کا تقاضا تھا۔ اس لیے علماء محققین کا فیصلہ تھا کہ مولانا اپنے وقت کے مجدد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جیسے مجدد آتے ہیں نا، حضور نے پیش گوئی فرمائی تھی، اکابر نے فرمایا جیسے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مجددین آئے، اپنے وقت اپنے مقام پر مولانا مجدد تھے۔ اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا مولانا نے، حالانکہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہم اور نہ بھی کر سکے، میں نے ابتدا میں عرض کیا، اگر کوئی بدگمان ہو، اگر اس کی بدگمانی ہی ختم ہو جائے تو ہم اسے بھی کمال سمجھیں۔ مولانا کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کا جملہ سناتا ہوں، جو سلطان العلماء ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تاریخ میں یہ شے ملتی ہے کہ جو لوگ صحابہ کے خلاف اٹھے وہ صحابہ کو نعوذ باللہ ملزم کی حیثیت سے گویا کے کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے اور صحابہ پر تبصرے کرتے تھے، اور اہل سنت علماء صحابہ کا دفاع کرتے تھے۔ صحابہ کا دفاع ہر عالم نے کیا، لیکن علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ریت چلی آ رہی تھی کہ جو لوگ صحابہ کے خلاف اٹھے وہ الزام کے کٹہرے میں نعوذ باللہ صحابہ کو کھڑا کرتے اور پھر صحابہ پر الزامات کی بھرمار کرتے، اور اہل سنت علماء ان کے الزامات کا جواب دیتے اور صحابہ کا دفاع کرتے۔ لیکن علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے آپ کے اور ہمارے ملک میں یہ ایسا ہیرا پیدا فرمایا کہ جس نے آ کر تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس جگہ یہ صحابہ کو کھڑا کر رہے ہیں، صحابہ کو ہٹا کے ان کو کھڑا کرو اور ان کو کہو اپنی حیثیت واضح کرو۔ تم صحابہ کو مانتے نہیں ہو تو صحابہ کے بارے میں تمہیں بات کرنے کے موقع ہی کب ہم دیں گے؟ ہم پہلے تم پر بات کریں گے کہ جو صحابہ پر الزام لگا رہے ہیں وہ خود مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ یہ کمال تھا، حقیقت ہے کہ علماء کا فیصلہ یہ ہے، تاریخ کا رخ موڑا ہے اس شخص۔ اگلی بات سنیں، اللہ تعالیٰ علماء کی عزت نصیب فرمائے، دعا کریں علماء کا احترام نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ نے خود پڑھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا، نہیں تو تحقیق کریں، تاریخ میں موجود ہے۔ ہم علماء کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں،
ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، لیکن مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک چند باتیں بھولتے نہیں بھولتی۔ یہ وہ شخص تھا ہماری اور آپ کے ملک میں کہ جس کے اوپر 300 مقدمے صرف تقریر کے قائم کیے گئے، جس شخص کے 600 دفعہ ضلع میں داخلے بند کیے گئے، جس شخص کے اوپر 3 جھوٹے قتل کے مقدمے قائم کیے گئے۔ ہمیں تو تاریخ میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا۔ آپ حیران ہوں گے جس شخص کے تاریخ دعوت و عظیمت میں آج بھی درج ہے کہ جس کی زندگی میں اس کے سر کی قیمت تھی 6 لاکھ روپیہ 2 مربع زمین۔ یہ آج سے 28 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے آج کی رقم وہاں کا سوچیں، 6 لاکھ روپیہ 2 مربع زمین جو ان کا سر لے کر آئے۔ آخر کوئی بات تو تھی۔ اچھا اگلی بات سنیں، 18 فروری کو آخری تقریر کی ہے زندگی کی انہوں نے، 20 فروری کو لاہور آئے، ساتھ میں ساتھی تھے، لاہور آئے، ایک مکان میں رہے، آ کر بیٹھے کہ ایک فون آیا، یہ تاریخ میں موجود ہے، فون آیا ایک غائبانہ شخص کا، اور وہ پوچھتا کیا ہے کہ مولانا حق نواز یہاں ہیں، جبکہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ان ساتھیوں نے فون بند کر دیا، مولانا سے کہا کہ آپ یہاں سے چلیں، وہاں سے اٹھا کر ان کو ایک اور گمنام جگہ پر لے گئے۔ مولانا وہاں پہ بعد میں پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک فون آ جاتا ہے، کیا مولانا یہاں آ گئے ہیں؟ تو جن صاحب نے فون اٹھایا ہوا تھا وہ بھی تنگ ہو گیا، کہنے لگا نہیں مولانا نہیں ہے۔ مولانا حق نواز نے جب یہ الفاظ سنے، ان صاحب سے فرمانے لگے ایسے نہیں کہو، جب خدا کا پیغام اگر دروازے پر آ گیا، جو رات قبر میں آنی ہے پھر وہ باہر نہیں آئے گی، یہ نہیں کہو کہ یہاں نہیں ہے، بے کہہ دو جب تک اللہ کو منظور ہے، بس ٹھیک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت ہے کہ وہی عبارت یاد کریں، جتنا جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے اس کی امتحان سخت ہوں گے۔ قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ اس انسان نے جو صحابہ کے دفاع کے لیے آواز اٹھائی تھی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ حق تھا۔ ایک بات یاد آئی، وہ بھی سن لیں، شاید محفوظ ہو جائے گی۔ قاسم باغ ملتان میں، آپ نے سنا ہوگا قلعہ قاسم باغ ملتان، وہاں ایک دفعہ ایک حنفی کانفرنس تھی، تو وہاں بڑے بڑے علماء اس کانفرنس میں آئے، قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے، اور اس کانفرنس میں مولانا حق نواز جھنگوی بھی آئے۔ وقت تھوڑا ہو گیا، وقت تقریر کا تھوڑا ہو گیا، اور بھی مقررین تھے۔ جب مولانا عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی، یہ میں ایک یادگار کے طور پر سنا رہا ہوں کہ حضرت آپ تقریر کر لیں، تو مولانا بھاگ گئے کہ مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وقت کم ہو گیا، یا تو ختم ہے یا کم ہے۔ تو مولانا قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میری تقریر کا وقت ہے میں حق نواز کو دیتا ہوں۔ جب مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کے لیے آئے تو حضرت نے، مجھے آج بھی یاد ہے، قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ حضرت ہم نے تو یہ مثالیں کتابوں میں پڑھی ہیں کہ ایسے سید عطا اللہ شاہ بخاری کیا کرتے تھے، ایسے خطیب اسلام مولانا محمد علی جلیندری کیا کرتے تھے، اپنا وقت دوسروں کو دے کر آپ نے تو اکابر کی یاد تازہ کر دی ہے کہ آج اپنا وقت آپ نے مجھے دے دیا۔ یہ واقعہ یادگار لوگ تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے جب اپنے ہی مسلک کا ایک شخص اتنی عمدہ بات کر رہا ہے اور کرے گا کہ مجمع اشش کرے گا، تو کیا ضرورت ہے اپنی خطابت کی جوہر دکھانے کی۔ حقیقت ہے وہ قابل رشک لوگ تھے، ہم تو آپ تو بہرحال۔ اچھا مجھے ایک بات اور بھی یاد آئی، وہ بھی سن لیں یادگار کے طور پر۔ آپ نے، ہم نے مولانا کو سنا یا پڑھا، آپ میں سے کئی حضرات ہوں گے انہوں نے آمنے سامنے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ایسی جاندار تقریر آپ کے اور میرے بس کا تو کام ہے ہی نہیں۔ وہ یہاں سے بولتے تھے، لیکن اخلاق کا یہ حال تھا۔ ایک دفعہ کچہری آئے،
کام کے سلسلے میں آنا جانا رہتا تھا کچہری میں، تو کچہری میں ایک ملازم یا مزدور کوئی بابا تھے، بابا غلام محمد، ان کا نام غلام محمد تھا، کہتے ہیں ان کو بابا جی تھے. تو انہوں نے مولانا کا نقش و نگار دیکھا، کہیں بیان بھی سنا ہوگا ممکن ہے، تو عزت احترام کے لیے مولانا کو بابا جی دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے. مولانا ایک دفعہ کچہری تشریف لائے، تو جب فارغ ہوئے تو بابا جی ان کے ساتھ چل پڑے احتراماً. مولانا نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. تو جب جانے لگے بابا جی نے اجازت مانگی تو مولانا جھنگوی مرحوم ان سے فرمانے لگے کہ کوئی خدمت ہو ہمارے لائق تو حکم کیجئے بابا. تو بابا جی نے کہا نہیں بڑی مہربانی، بس دعا کر دیا. مولانا چلے گئے. اس طرح کا سلسلہ ان کا کئی بار ہوا. ایک دن کی بات سناؤں، یہ مولانا محمود الرشید نے لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آئے تو مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم جب جانے لگے تو بابا جی سے حسب اپنے مزاج کے پوچھا کہ کوئی خدمت ہو تو بابا جی بتائیں. بابا جی نے کہا کہ مولانا آپ کے ہاتھ پہ جو گھڑی ہوتی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، مجھے بڑی بھاتی ہے، اگر وہ آپ مجھے تحفہ دے دیں. مولانا ہنس پڑے، فرمایا کہ بالکل انشاءاللہ ہم جب اگلی بار آئیں گے لے کر آئیں. اچھا اب وہ بابا جی اچھا وہ کہنے لگے، ہاتھ پکڑ لیا کہ مولانا نہیں برا مت مانے، میں تو مذاق کر رہا تھا آپ سے. خیر ہنس پڑے، مولانا چلے گئے. اچھا تقریباً وہ بابا جی کا بیان ہے، مولانا عبد الرشید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مولانا محمود الرشید ہدوٹی نے صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ جب 2 یا 3 دن کے بعد، دونوں جملے لکھے، 2 یا 3 دن کے بعد مولانا پھر کچہری آئے تو جب بابا جی سے مصافحہ ہوا تو مولانا فرمانے لگے ہاں یہ آپ نے جو چیز مانگی تھی میں تو بھول گیا. تو مولانا نے لکھا ہے حضرت نے فوراً اپنے ایک ساتھی کو جو ساتھ میں تھے پکڑا اور رکشے میں بٹھایا، فرمایا جاؤ وہ جو گھڑی ہے نا وہ لے کر آؤ. اچھا وہ بابا جی آ گئے، حضرت میں واقعی مذاق کر رہا تھا. فرمایا نہیں بھائی، وہ گیا لڑکا اور لا کر لے آیا، وہ صاحب لے آیا اور وہ گھڑی مولانا کے ہاتھ پر رکھی. اور مولانا نے جب وہ گھڑی آگے بڑھائی بابا جی کی طرف تو بابا جی کہنے لگے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، میں واقعی مذاق کر رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بابا جی کتنے عرصے سے میں آپ سے ایک سوال کرتا تھا، اس سوال کا جواب پورا کرنے کا تو آج موقع آیا ہے. بابا جی کہتے ہیں میرا ہاتھ خود پکڑ کے میرے ہاتھ میں پہنا دی اور فرمایا کہ یہ شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ تھا. وہ کہتے تھے آپ خود سوچیں کہ گھڑی دیکھتے ہیں تو مولانا یاد آتا. خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ واقعہ یہ لوگ یادگار لوگ تھے جو صحابہ کے لیے جان دینے والے لوگ تھے، اور واقع ہی صحابہ کے لیے جان دیے. میں نے پہلے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی سخت آزمائش آئے گی. آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس رات ان کو میاں والی جیل کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علماء نے لکھا ہے ان کے وجود پر کپڑے نام کی کوئی شے نہیں تھی، الف ننگے تھے. ان کو مار مار کر لایا گیا تھا رات 2 بجے گھر کا دروازہ توڑ کر. جرم کیا تھا؟ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اور کیا جرم تھا؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب میاں والی جیل کے سامنے لا کر گاڑی سے اتارا اور اندر جیل کے داخل کیا، ان کے جسم پر کپڑا کوئی نہیں تھا، ہاتھ ایک ٹوٹا ہوا تھا جو مار مار کر ظالموں نے توڑ دیا تھا. اور آپ وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ دعوت و عزیمت، اس میں ایک رات کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک صاحب سے کہا مجھے پانی دے دیں، تو اس صاحب نے کہا صحابہ کے بارے میں تو بہت بولتے ہو نا، انہی کو کہو لا کے پانی دیں تمہیں. جب وہ میاں والی جیل کے اندر داخل ہوئے، بازو لٹکا ہوا تھا ٹوٹا ہوا، اور جس انسان نے ان کو آخری غسل دیا اس کا بیان آج بھی کتابوں میں ہے کہ جب ہم نے قمیض اتاری تو یہ جو پیٹھ ہے اس کے اوپر ایسی دراریں پڑی تھی جیسے کسی نے چھری سے بنائی. کوئی انسان پڑھ نہیں سکتا. ایک پولیس والے نے جب دیکھا اس کو رحم آیا، اس نے اپنا جوڑا دیا. اس کے پاس ہوگا کہ مولانا یہ پہن لیں جب تک آپ کا کوئی اور بندوبست نہیں ہوتا. اچھا اس کے لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور بات یاد آئی، وہ بھی سن. ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا مولانا آپ نے جیلیں تو کئی کاٹی ہیں صحابہ کے لیے، کون سی جیل سب سے سخت تھی؟
فرمایا کہ ڈیرہ غازی خان کی جیل